جی دوستو، السلام علیکم۔ آج بک ریویو میں چاہتا ہوں کہ ایک اردو کی کتاب ہے، اور یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بننے کے بعد ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر پاکستانی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف کتاب اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ زبان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں ایک شاہکار کتاب ہے، اور اردو ادب میں اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، گو کہ لوگ اس سے واقف بھی ہیں اور واقف نہیں بھی ہیں، لیکن یہ کتاب جو ہے میرے حساب سے بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے آواز دوست، اور یہ لکھی ہے مختار مسعود صاحب نے۔ مختار مسعود صاحب ایک بیوروکریٹ تھے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سے تھے، اور سیکٹری رہے ہیں، فیڈرل سیکٹری، بہت سی امپورٹنٹ پوزیشنز میں رہے ہیں۔ مجھے بھی ان سے ملاقات کا اتفاق ہوا جب میں ماسکو میں تعینات تھا۔ وہاں پہ اس زمانے میں کامرس سیکٹری تھے، اور وہاں پہ وہ تشریف لائے تھے، ایک آفیشیل سرکاری وزٹ تھا۔ تو یہ مختار مسعود صاحب کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے 3 اور کتابیں بھی لکھی ہیں جو کہ ہیں سفر نصیب، لوح ایام اور حرف شوق۔ یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کتاب جو ان کی پہلی کتاب ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کتاب کا 45واں ایڈیشن ہے۔ پہلی دفعہ یہ 1973 میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد اس کا 45واں ایڈیشن جنوری 2021 اس سال شائع ہوا۔ تو آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے صرف 2 مضامین ہیں۔ کتاب 2 مضامین مشتمل ہے۔ پہلا مضمون کا جو عنوان ہے وہ ہے مینار پاکستان، اور مینار پاکستان، اور دوسرا جو ہے مضمون جو ہے وہ ہے قحط الرجال۔ اب میں صرف آپ کے لیے صرف 2 پیراگراف پڑھتا ہوں، ایک مینار پاکستان سے اور ایک قحط الرجال سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب بنیادی طور پہ ہے کیا۔ تو مینار پاکستان جو قدر مختصر مضمون ہے، اس کا میں ایک پیراگراف آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کو آپ اندازہ کر لیں گے کہ مینار پاکستان کو جو مضمون ہے وہ ہے کس چیز کے بارے میں ہے۔ بابر کے عہد سے اورنگزیب کے دور تک مغل فن تعمیر میں بہت ترقی ہو گئی۔ قلعہ مینار کی بجائے دولت آباد میں فتح مینار بنایا گیا۔ 4 نہایت خوبصورت مینار لاہور کی جامع مسجد میں بھی بنائے گئے۔ یہ سنگ سرخ کے 3 منزلہ 8 پہلو مینار، جن کے اوپر سفید گنبدی بنی ہوئی ہے، سادگی اور صنائی کے لاجواب نمونے ہیں۔ پختہ بنیاد مگر آلائش دنیا سے بلند، یہ توحید، حقانیت اور رفت کی علامت ہیں۔ اس بر عظیم میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار مکمل ہوا ہے وہ مینار قرارداد پاکستان ہے۔ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہیں، مگر ان کے درمیان یہ ذرا سی مسافت، جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہیں، 3 صدیوں پر محیط ہے۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا۔ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی۔ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حقائق کو مل جائے، ملک کی بجائے مفاد اور ملت کی بجائے مصلحت عزیز ہو، اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے، تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں۔ یہ ناظرین پیرا ہے مینار پاکستان کے مضمون سے۔ اب آئیے قحط الرجال جو مضمون ہے اس کا پہلا ہی پیراگراف ہے، بلکہ 2 پیراگراف ہیں جن کا میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے، تو اس سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ مضمون کیا ہے۔ مینار پاکستان سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تاریخ پاکستان بنا کیسے، کیا اس کے عوامل رہے،
بنیادی طور پہ ان چیزوں کو کور کرتا ہے وہ مضمون۔ جو قحط الرجال ہے، اس کا پہلا پیراگراف میں آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ ذرا یہ دیکھیے جملہ کیا ہے ناظرین۔ قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی، مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط، حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی ناظرین، قحط الرجال جو ہے وہ آج پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ بھی ہیں، ہجوم بھی ہے، 220 ملین کی آبادی بھی ہے، لوگ تو بہت ہیں، لیکن وہ لوگ جو کسی معاشرے میں، کسی ریاست میں کچھ مختلف چیز کر جائیں، کچھ ایسا کام کر جائیں کہ اس سے سارے لوگوں کو ریاست پہ فرق پڑے مثبت انداز سے، وہ لوگ اب کہاں رہ گئے؟ تو میں یہ کہ بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کتاب ضرور پڑھیے، گو کہ اور یہ صرف جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ کتاب ایک بڑی زبردست کتاب ہے، نایاب، اور یہ تحریر جو ہے مختار مسعود صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جو 5 کتابیں اپنی چھوڑ گئے ہیں، یہ اردو ادب کے لیے میں سمجھتا ہوں موتیوں سے کم نہیں ہے۔ تو یہ کتاب، اور بہت مہنگی کتاب بھی نہیں ہے، اس کی قیمت جو ہے صرف 200 روپے ہے۔ ہم یہاں چائے اور کافی پہ صرف ایک کیپچینو پہ 300 ساڑھے 300 روپیہ خرچ کر لیتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ 200 روپے خرچ کر کے یہ کتاب آپ خریدیے اور اس کو پڑھیے، اور دل جمی کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے ایک لفظ کو پڑھیے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ پاکستان کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پہ، ختم تو بھی نہیں ہوا، لیکن ہم کہاں راستہ کھو گئے، کہاں ہم اپنی منزل سے دور نکل گئے، اور اسی جو ہے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اب ہم کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی مختصر تعارف کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کتاب ضرور پڑھیں گے، آواز دوست، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کتاب کو پڑھ کے، آپ کی کتاب مجبور کرے گی کہ آپ بہت سی باتیں سوچیں اپنے ملک کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق اور اپنے ملک کے متعلق، کہ ہم اپنے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔